بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا جو تیسرا دور ہونے جا رہا ہے وہ منگل کو ہوگا، لیکن اس دوران جو چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر واقعہ ہوا اس کے تناظر میں تحریک انصاف کی جانب سے کچھ ایسے بیانات آئے جس کے بارے میں پھر یہ خیال کیا گیا کہ شاید تحریک انصاف مذاکرات کے حوالے سے ایک بار پھر کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ مذاکرات جاری رکھیں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی رابطہ ہوا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اسحاق ڈار نے شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ اس معاملے سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس معاملے کو کسی بھی صورت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے نہیں جوڑا جانا چاہیے، اور تحریک انصاف کا بھی اس حوالے سے رد عمل سامنے آیا۔ تاہم تحریک انصاف اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ لانگ مارچ کریں گے، یعنی لانگ مارچ کا وہ عندیہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیا، اور اس اعتماد کے ووٹ کے بعد وزیر اعظم اور حکومت کافی پر اعتماد دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو ایک بار پھر دھمکی کا سلسلہ تحریک انصاف کی جانب سے شروع ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھر کہیں تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اپنی ایک جارحانہ حکمت عملی کی طرف جانا چاہتی ہے یا پھر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ تمام جو وہ سوالات ہیں یہ بڑے اہم ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم خبر یہ آئی کہ گوادر سے کاشغر تک چین نے منصوبہ پیش کیا ہے، ایک بڑا عظیم ریل منصوبہ ہے جو 58 ارب ڈالر کا ہے۔ اس منصوبے پہ بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے، تو معیشت کے لیے بھی وہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، لیکن ان مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا، ان معاملات پر آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فاروق فیصل خان صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں ہی جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید صدیق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان حسن نجیب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اپنی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی اگر ہم بات کریں پہلے جاوید صدیق صاحب، یہ تو چلیں ایک بہتر اطمینان ہوا کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر لانگ مارچ اور یہ ان چیزوں کا بھی عندیہ دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک قسم کا وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ ایک مصرع ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ہم تو ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں جی، پاکستان کے تمام سیاسی اور معاشی مسائل کا حل مذاکرات ہے، اور دنیا بھر میں جنگیں ختم ہوئی، بحران ختم ہوئے، کرائسس ختم ہوئے بات چیت کے ذریعے۔ تو یہ تو انہوں نے بڑی تاخیر کر دی، اللہ اللہ کر کے اب بات چیت شروع ہوئی ہے، اور بظاہر یہ لگتا تھا جو 2 راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی ایک بیانات کا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے مثبت اشارے دیے تھے کہ جی ہم آگے بڑھیں گے، اور کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ مثلا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک صحافی کے سوال میں کہا جواب میں کہ ہمارا کوئی ڈیڈ لاک نہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ فواد چودھری نے، اپنا شاہ محمود قریشی نے، سب نے کہا۔ تو مجھے تو یقین ہے اور میں پر اعتماد ہوں کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی۔ ہاں، جو آپ نے پرویز الہی صاحب کے گھر پر ریڈ ہے وہ بڑے انفارچونیٹ ہے، اس سے یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، لیکن اب بھی اس کے باوجود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے پریشر جو ہے یہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنا۔ مثلا عمران خان کے جو بیانات ہیں بہت اگریسو ہیں، ان میں بڑی جارحیت ہے، اور دوسری طرف کچھ اس طرف سے بھی بڑے جارحانہ بیانات دیے جا رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے وہ باہر دباؤ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر جب ان کی بات چیت ہوتی ہے تو ان کا موڈ اور ہوتا ہے، اور اس میں وہ امید اور رجائیت اور پازیٹیوزم کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اس پولیٹیکل کرائسس جس سے پاکستان کے لوگ عاجز آ چکے ہیں، اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے، اور معیشت جو ہے اس کے اوپر سب سے برا اثر اس پہ پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تمام تر ان تھریٹس کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود یہ پروسیس جو ہے آگے چلے گا۔ خان صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ پریشر ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں دونوں اطراف سے؟ دیکھیں مذاکرات ہیں اور مذاکرات ہیں، جب بھی متعارف فریقین جب مذاکرات میں جاتے ہیں تو ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے
کہ وہ اپنے مطالبات جو زیادہ سے زیادہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ منوا سکے. اب ظاہر ہے کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ دلائل سے تو نہیں, لیکن جو کمرے سے باہر جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات جو ہیں وہ اس فریق کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے فیوریبل ہوتے ہیں. تو اس لیے دونوں فریقین کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے, باہر سخت بات بھی کی جاتی ہے. اور یہ آپ نے حوالہ دے دیا کہ ظاہر ہے کہ ایک بیچ میں ایسا واقعہ ہو گیا کہ اب وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں, تو جس پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اسی کے صدر کے اوپر چاہے وہ کرپشن کے الزامات درست ہوں یا نہ ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہے 2 4 5 6 دن کے لیے آگے بھی کی جا سکتی تھی. تو اب اسے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسے دباؤ میں لانے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے تو اس کی تردید کر دی ہے, اور وہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہوگی کہ یہ کیسے ہوا. اب بات جاتی ہے کہ بعد ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ ہم آپٹمسٹک ہیں یا نہیں. آپٹمسٹک تو ہیں, جاوید صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے ہمیشہ مذاکرات کی میز پر حل ہوگا, اور وہ بالآخر جو ہے تمام ٹیکٹکس استعمال کر کے دیکھ لیے مذاکرات کی میز پہ آ گئے. اب اس کا نتیجہ, اس کا نکلنا دونوں فریقین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ عمران خان, پہلے ہم ایک طرف کی لے لیتے ہیں کہ بھی اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر آپ نے کہا کہ جی کیا وہ دوبارہ جارحانہ موڈ میں آ جائیں گے یا پھر لانگ مارچ کر لیں گے. تو جارحانہ موڈ سے تو وہ گزشتہ 1.5 سال میں ہیں اور وہ ارلی الیکشن نہیں لے سکے, اور جو ہم اسی پروگرام میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ بھئی الیکشن بھی جو الیکشن حل ہے اور بیٹھ کے حل ہے. اب ہماری یہ خواہش ہے یا دعا ہے کہ تمام لیڈرشپ جو ہے, اب یہ تو طے ہے کہ بھی الیکشن جو ہے وہ ارلی الیکشن نہیں ہو سکے, اب اکتوبر میں ہوتے ہیں یا اگست میں ہوتے ہیں یا سپٹمبر میں ہوتے ہیں. ان فریقین کو رول آف گیمز جو ہے وہ طے کرنا چاہیے کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے کس ماڈل کے تحت ہوں گے, اس کا نگران کون ہوگا, نگران حکومت کون ہوگی. جو ماضی میں ان کو اعتراضات رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات رہے ہیں, نون لیگ کو بھی رہے ہیں, تحریک انصاف کو بھی رہے ہیں کہ جو پولنگ کے عمل میں, گنتی کے عمل میں, اناؤنسمنٹ کے عمل میں ان چیزوں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. اب تو ایک تو طے آنے کے لیے الیکشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہی بات کہ جب الیکشن کے نتائج آئیں گے تو اس کو پھر تسلیم بھی تو کیا جائے گا نا. اس کے لیے رولز آف گیم جو ہیں سیٹ ہونے چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ بعد میں فیصلہ کروں گا, کہ الیکشن کے نتائج کے بعد ہی فیصلہ کروں گا کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا. تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ایک طرف پھر وہی بحران دیکھیں. ایک چیز پہ تو دونوں فریقین جو ہے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی یہ طے ہے کہ جی ہم الیکشن چاہتے ہیں اور ایک ہی روز چاہتے ہیں. یہی ایشو تھا نا, پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ الگ کروائیں, لیکن اب پی ٹی آئی بھی مان گئی ہے کہ جی ایک ہی روز میں. حکومت کو بھی ایک ماہ پیچھے آ جانا چاہیے, لیکن بھئی الیکشن تو ہو جائیں گے, لیکن اگر آج آپ صرف یہ تاریخ طے کر کے باہر آ جاتے ہیں تو پھر نگران حکومتیں کیسے بنیں گی. اور پھر یہ جو مردم شماری والا ایشو اتنا بڑا جو آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور 15 تاریخ اس کی 15 مئی تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ مردم شماری ہو جائے گی تو فوری پھر اس کے بعد حلقہ بندیوں کا سارا معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں انہی مذاکرات میں طے, یہی دن ہے ان کے, اسی میں ان لوگوں نے بجٹ پیش کرنا ہے, اسی میں یہ ساری چیزیں طے کرنی ہے کہ اگر کوئی ایک تاریخ پہ طے کر دیتے ہیں, اگر تاریخ طے ہو جاتی ہے 60 دن میں یا 90 دن میں, تو آپ کے پاس 90 دن یا 120 دن ہے. تو اس میں ساری چیزیں طے ہونی چاہیے, اور جس طرح یہ تمام اختلافات دور کر کے آپس میں بیٹھے ہیں اور توقع کرنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے کہ یہ ان چیزوں پہ اب فوکس کریں اور اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب آپ فرمائیے گا, وہ پریشر ٹیکٹکس کی جب ہم بات کر رہے تھے تو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ہمارے, وہ بھی کچھ اسی قسم کی حالات کا شکار ہیں. کیا چاہتا ہے آئی ایم ایف؟ جو بنیادی چیزیں تھیں, جو شرائط تھیں, وہ تو آلموسٹ پاکستان نے پوری کر دی ہیں. یقین دہانیوں کی بات تھی, وہ بھی تقریباً ہو چکی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ درست سمت میں آگے بڑھیں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, always my pleasure to be on your show. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ کر لوں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے شو پر کہا تھا اور ہماری بڑی تفصیل میں بات ہوئی کہ پاکستان کو ایک چارٹر آف سرٹنٹی چاہیے, اور وہ چارٹر آف سرٹنٹی ریلیٹ کرتا ہے کہ الیکشن سائیکل کیسے چلے گا, تاکہ ساری قوم جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے کہ جتنے لیڈران ہیں ساری پارٹیز کے, انہوں نے ایک اتفاق اس چیز پہ کیا ہے کہ کیسے اگلا ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ جس کو بھی ہونا ہے وہ کیسے ہوگا, اور وہ اگر سموتھ ہوگا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس سے پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی کمفرٹیبل سچویشن آئے گی, کانفیڈنس آئے گا. اور آئی ایم ایف کو بھی آپ اسی بریکٹ میں رکھیے. یاد رکھیے کہ اگر آئی ایم ایف کو یہ لگے کہ آپ کا 9th ریویو ابھی چل رہا ہے جو کہ بہت ڈیلے ہوا, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ obviously گورنمنٹ کے لیے مشکل تھے بڑے فیصلے, بیکاز ابرپٹ ایڈجسٹمنٹس تھی.
جاوید صاحب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر 28-30 ماہ سے گیس کی قیمت نہ تبدیل ہوئی ہو تو ایک حکومت جو اپنی آخری لیگ پہ ہو اس کے لیے ایک بڑی تبدیلی کرنے میں آبویسلی ایک پولیٹیکل ہرڈل کو کراس کرنا پڑا. اور جیسے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے پالیٹکس کی بجائے اسٹیٹ کو بچانے کی کوشش کی, ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کی, اور اسی طرح 170 ارب کے ٹیکسز, یہ سب چیزیں ہمیں کرنا پڑی. بجلی میں تبدیلی, پیٹرول میں وڈرال, آپ کہاں چلا گیا پیٹرول, اور پھر سب سے بڑھ کے روپے کی قیمت کو ہمیں ان پیک کرنا پڑا. اس کا سب کا ایک امپیکٹ لوگوں پر آیا. جتنی جلدی کرتے شاید اتنا ہم آئی ایم ایف میں پہلے چلے جاتے, ریزروز کا بلڈ اپ شروع ہوتا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ شاید میں نے ہولڈ کیا ہے کہ پر میں چونکہ گورنمنٹس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں تو جاوید صاحب obviously ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے, ایک سوشل کیپٹل ہوتا ہے جو یوز ہو سکتا ہے. اس سب کے تناظر میں اب میں اگر اور بہت ہی with a lot of respect to the IMF I say this کہ پاکستان اگر فائنینسنگ گیپ اپنا خود پورا کر سکتا تو آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتا. آپ کوئی بھی ملک ہو وہ بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتا ہے, اس کو روپاؤں کی بجائے ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ آئی ایم ایف سے کہتا ہے کہ یو آر دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, اب میری مدد کر. اب اگر کوئی آخری 2-3 ارب ڈالر ایسے رہ گئے ہیں جو ورلڈ بینک یا باقی کمرشل ہونے ہیں, اس میں وہ ایک چکن اینڈ ایگ سی سٹوری بن گئی ہے کہ پہلے آئی ایم ایف ہوگا تو کمرشل پیسے آئیں گے, کہ پہلے آپ کمرشل پیسے لیں گے تو آئی ایم ایف ہوگا. میرا خیال ہے کہ پہلے اب آئی ایم ایف ہونا چاہیے. فرینڈلی کنٹریز کی حد تک آپ نے کہا چائنا کے ری فائنینسنگ واپس لائے, ہم نے 2 ارب ڈالر واپس کیے. آپ نے کہا سعودی عربیہ سے 2 ارب کی کمٹمنٹ کروائیے, ہم نے آپ کو 2 ارب کی کمٹمنٹ کروائی. آپ نے کہا 1 ارب یو اے ای سے کروائیے, وہ آفیشلی یو اے ای نے ہمیں نہیں کہا, پر میں مانتا ہوں کہ شاید کہہ دیا ہے کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے. اب ہمارے پاس ایک 2-3 ارب ڈالر کا گیپ ہے, وہ ورلڈ بینک, اے ڈی بی, آئی ڈی بی, کمرشل فائنینسنگ کا ہے. وہ آئی تھنک آئی ایم ایف کین بی مور ہیلپ فل ان دس. ہم نے اپنا کام چاہے دیری سے کیا, چاہے ایک مشکل لگا ہمیں کرنا, پر ہم نے کر دیا. اب 230 ملین کی پاپولیشن کو آن دا برنک آف ڈیفالٹ رکھے رکھنا آئی تھنک از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ 9ویں ریویو کی کمپلیشن سے بڑھ کے جو چیلنج آ گیا جاوید صاحب, 10واں اور 11واں ریویو بھی کمپلیٹ ہونا ہے جون سے پہلے. پاکستان نے بجٹ بھی دینا ہے. یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی چاہے گورنمنٹ چینج بھی ہو جاتی ہے, اگر انٹرم گورنمنٹ بھی آ جائے جاوید صاحب, انہوں نے بھی 3 ماہ کا بجٹ دینا ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ ہوگی تو اس نے بھی 3 ماہ کا بجٹ پریپئر کرنا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے زیادہ اونرشپ جو ہے وہ تو پاکستان نے لینی ہے, اور پاکستان نے وہ اونرشپ لی ہے, پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن کچھ ذمہ داری پھر آئی ایم ایف کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے اور کوئی اتنی زیادہ سختیاں نہ کرے, وہ نج کریں. اب جو باقی لوگ رہ گئے ہیں اور اسپیشلی ملٹی لیٹرلز کو تو وہی نج کر سکتے ہیں کہ وی گو ہیڈ. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ لارجلی چاہے ہم نے امپورٹس کو روک کر کیا, جو کہ شاید اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے, پر وہ تو تب تک ہی ہے کہ جس دن ڈالرز فلو کریں گے ہمیں اپنی امپورٹ کو کھولنی چاہیے, کیونکہ ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے, ہمیں مشینری کی ضرورت ہے, ہمارے اسپیئر پارٹس نہیں آ رہے, ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی, ہمارے اگر فارماسیوٹیکل نہیں آئے گا تو ہمیں پرابلم ہے کہ ہم کمپلیٹلی اپنی میڈیکل سروسز نہیں چلا سکتے. سو ہم یہ کھولنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی ناٹ گو سری لنکا وے, بیکاز وہ ایک چھوٹا ملک تھا, وہ وہاں پہ چیزیں کنٹین ہو سکتی تھی. یہاں پہ فوڈ کی ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے. دو آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ پاکستان نے ویٹ کی, مجھے لگ رہا تھا کہیں شارٹیج نہ ہو جائے, ارلیئر خبریں یہ تھی, یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے, دیکھا دیٹ از اے گڈ نیوز. اور یاد رکھیے کہ ویٹ ایک ایسا اسٹیپل فوڈ ہے جاوید صاحب کہ اگر کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو آپ اور میں بھی اگر اس کنڈیشن میں ہو تو ہم روٹی کھا کر اپنا گزارا کر سکتے ہیں. سو فار لاٹ آف پیپل ہو آر فائنڈنگ اٹ ٹف ٹوڈے, آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ نیوز. ایٹ لیسٹ ہم دنیا پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کہ ہم ویٹ سے اپنے لوگوں کو فراہم کریں گے, بلکہ ہم اپنے ہی اس 27.5 ملین پہ, اور میرا خیال ہے کوئی 1.2 ملین کا پیچھے سے سٹاک بھی آ رہا ہے. اب
IMF मस्ट है, सो दैट हम इंपोर्ट को खोलें और इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करें। बट जो दूसरी एक चीज मैं जिक्र करूं ऑन अ स्लाइड, समथिंग व्हिच मेक्स मी कंफर्टेबल, आपने जिक्र भी किया, चाइना ने $2 अरब भी रीफाइनेंस कर दिए। यू नो के चीफ का विजिट भी हुआ है चाइना का। आई थिंक दैट्स अ गुड ओमन टू। मैंने अभी चाइना पे विद चाइनीज टेलीविजन और उनका आपके साथ PTV के साथ इश्तराक भी है उस चीज पे, इंटरव्यू CPEC पे बहुत किए हैं। सो आई थिंक अब एक जब वो हमें एंगेज करते हैं तो एक फिर एक जज्बा पैदा हुआ है कि इन चीजों को आगे लेके चले। एक पर्चा सामने आया है जो 58 बिलियन का है, लेट्स रीड दैट थ्रू और लेट्स सी। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम होना है। सो ये चीजें तो सब हैं। अब ये चार्टर ऑफ सर्टेनिटी हो जाए, इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाए, तो हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा चलाना है। ठीक, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि चीज़ें कुछ बड़े नज़र आ रही हैं और इकोनॉमी को हमने चलाना है। जावेद सिद्दीकी साहब, लेकिन हम जो पहले हम बात कर रहे थे कि अगर जिसकी तरफ खान साहब ने भी इशारा किया कि अगर इन चीज़ों पे बात नहीं हो पाती, यही रूल्स ऑफ द गेम्स तय नहीं होते, तो खुदा न ख्वास्ता हम फिर एक नए बहरान की तरफ चले जाते हैं। इसमें हमें ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ टारगेट किया हुआ है इलेक्शंस को, और वो इलेक्शंस के को जहन में रखते हुए वो ये भी उन्होंने जहन बनाया हुआ है कि जी हमने तो अक्सरियत लेनी है और हमने जीतना है, और बाकी जो जमातें हैं वो समझते हैं कि शायद वो जमातें वोट नहीं लेंगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल और इस कैफियत के अंदर एक जमात जाती है और इलेक्शंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद नताइज तस्लीम नहीं किए जाते या किए जाते हैं, तो हम तो इस बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक, इसको कहते हैं निहिलिस्टिक अप्रोच, एक मनफी अप्रोच है कि अगर हम जीतेंगे तो हम इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करेंगे, अगर मुखालिफ जीतेंगे तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। इससे पाकिस्तान एक नए और शदीद किस्म के बहरान में जा सकता है, उससे बचना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो टेस्ट है, इम्तहान है, वो ये है कि वो इन तमाम चीज़ों को एज ए होल एक देखे विजन के साथ कि पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, उसको संवारना है। और जो हम अभी इकॉनमी में बात हो रही थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, जो पाकिस्तान के हर शहरी को परेशान किया हुआ है, वो हमारी इकॉनमी है। इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ी हुई हैं पेट्रोल की, और जो ग़िज़ाई कीमतें वो बढ़ी हुई हैं, उनसे बचाना है। तो उसके लिए एक हमें चाहिए सर्टेनिटी, एक यकीनी सूरत हाल, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमें चाहिए, जिसकी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, वो चार्टर ऑफ सर्टेनिटी एक जी हाँ। अब ये ज़रूरत इस बात की है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये लाई करती है ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप। इमरान खान साहब खुद अपने दौर में कह चुके हैं कि मेरा तजर्बा नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हुकूमत कैसे चलानी है। ही हैज़ एडमिटेड दिस। लेकिन अब चूँकि वो बहुत सीख चुके हैं, और अगर उनके साथ अच्छे समझदार लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उनके पास जो सीनियर लोग हैं, अगर वो उनको कहें कि जी हमने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, और उसके लिए हमने कोई खेल के कवानीन मुरतब करने, ये एक अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये क्राइसिस हमारा शुरू से है, 1970 से लेकर है। भुट्टो साहब के दौर में 77 में जो क्राइसिस हुआ था, वो भी इलेक्शन के ऊपर हुआ था कि इलेक्शन रिग हो गए थे, और भुट्टो साहब की कोशिश थी कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएँ, और उसके लिए उन्होंने बहुत से रूल्स को वायलेट किया, और उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और न सिर्फ हुकूमत ख़त्म हो गई, उनको फांसी लग गई। तो ये एक हमारे लिए एक सबक है, हमारे सियासतदानों का के लिए, कि वो इससे सीखें कि इन चीज़ों पे अना को छोड़ के, और मुल्क की जो तकदीर है, मुल्क का जो इंटरेस्ट है, उसको वो फोरमोस्ट सामने रखें, उसको फ़ोक़ियत दें, और ये सारी चीज़ें एज ए पैकेज तय करें। और यही एक लीडरशिप का टेस्ट और उनका इम्तहान होता है कि वो किस तरह फ्यूचर को देख रहे हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर इसी में है कि इलेक्शंस होते रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे, ये साइकिल चलता रहे, और इलेक्शंस के नताइज माने जाते रहे। नताइज ना मानने की वजह से एक हिस्सा हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया। 90s के अंदर भी बेनज़ीर भुट्टो जब थी,
اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ سائیکل چلتا رہا کہ وہ ایک دوسرے کی شکست اور فتح کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو ایک بڑا انفارچونیٹ دور سے ہم گزرے. اب ہمارے پاس ہم نے سبق سیکھنے ہیں اور یہ سبق سیکھ چکنا چاہیے. اب تک ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور پچھلے دور میں یہ مسلسل بات چیت ہوتی رہی کہ الیکٹرل ریفارمز ہونے چاہیے. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کا ایک بڑا تنازع ہے ہمارے ملک میں اس وقت. یہ ساری چیزیں سیٹل ہونی چاہیے. پاکستانی قوم کو اس کرائسس سے, اس بحران سے, اس ذہنی اذیت سے نکالنا ہے اور ہمیں ایک نئے مرحلے میں جانا ہے. ہم نے بہت سارا ٹائم ضائع کر دیا ہے. دنیا میں دیکھ رہی ہے, بہت سے ممالک ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں, سیاسی استحکام لائیں. اگر آپ سیاسی استحکام لائیں گے تو سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ ہماری سیاسی قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر جیسے آپ نے کہا کہ عمران صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا اور وہ میں لانگ مارچ کروں گا, میں یہ کروں گا, تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے, وہ پاکستان کا تباہی کا سامان کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ کو اس وقت سگیسٹی کا اور دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کچھ تھوڑا پیچھے کچھ آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کر کے پاکستان کو اس اذیت ناک کرائسس سے نکالنا چاہیے. خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی ہے, اپوزیشن ہے, انہوں نے ماضی کے تجربات سے سیکھا ہے. عمران خان اس وقت اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا کر رہے ہیں جیسے ان کو ادا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا, میں جاوید صاحب کے ایک بات پہ کہ جی وہ عمران خان کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیکھا, اور وہی کویسچن آپ نے بھی کیا کہ کیا انہوں نے کوئی سیکھا یا سیاستدانوں نے سیکھا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے لائٹر موڈ میں کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہو. کیوں کہ سیکھتا بندہ تب بھی ہے نا کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ 3.5 سال اقتدار بھگتا کے حکومت کرنے کے بعد آپ اس سے محروم ہوئے ہیں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں, تو آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ جس معاملے پہ بات ہوتی ہے, جس ایشو پہ بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ میں نے تو نہیں کیا, میرے تو علم میں نہیں تھا, یہ فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لرننگ پروسیس تھا کہ جب ظاہر ہے کہ کوئی بھی پہلی دفعہ حکومت میں آتا ہے تو وہ اس سارے نظام کو فوری تو نہیں سمجھ سکتا. تو لرننگ پروسیس جو تھا وہ وقت تھا, وہ تو انہوں نے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ گنوا دیا اور انہوں نے کوئی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا, سیاست میں بھی وہ 26 سال سے ہیں اور سیاست میں بھی جو ہے ان کی جتنی بھی آپ مووز دیکھتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہوئے یا اقتدار سے باہر, تو کوئی بھی جو حالات کو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ان کے جو پولیٹیکل مووز ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اسٹریٹجی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی اسٹریٹجی کوئی بھی کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. وہ 15 دن ایک اسٹریٹجی کو لے کے چلتے ہیں, 15 دن بعد ان کے کان میں آ کے کوئی اور کچھ کہہ دیتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہیں. اچھا, اب سیاستدانوں دیکھیں جو دوسرے ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ میچور اور پرانی جماعت ہے, اور جو آصف علی زرداری یا ان کی قیادت کا جو رویہ رہا ہے کہ بھی یہ پولیٹیکل معاملات ہیں, پولیٹیکل لوگوں سے انہیں مایوسی بھی ہوئی اور جن سے وہ مذاکرات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, آگے سے رسپانس نہیں بھی ملتا تھا, لیکن انہوں نے مذاکرات کا یا گفتگو کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا اور ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ یار معاملات جو ہے نا وہ افہام و تفہیم سے اور گفتگو سے طے ہوں. یہ ابھی جو مذاکرات انیشیٹ ہوئے ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کردار ہے. یہی حال اپنا مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہے. انہوں نے بھی 3 دفعہ مرکز میں حکومت کی ہے اور وہ بھی ساری چیزوں کو, سارا جو پاور سٹرکچر ہے اس کو بھی وہ سمجھ چکے ہیں. وہ پاور سٹرکچر کے ساتھ ٹکرائے بھی ہیں لیکن نیگوشیٹ بھی کیا, اور الٹیمیٹلی وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, اور انہوں نے انیشیٹو بھی لیے. اب آ جاتے ہیں پھر ہم عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے تو ہیں لیکن لا محالہ مجبوراً جو ہے ان کے جو باقی جتنے کارڈز تھے الائڈ جو دائیں بائیں سے, چاہے وہ سو موٹو ٹائپ یا ادھر سے کوئی ان کو مل رہی تھی, تو وہ آج بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے گفتگو کرے, وہ ہمیں شورٹی دے. تو جب یہ ساری صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابھی پولیٹیشین سارے جو ہیں وہ اس میچورٹی تک نہیں پہنچے جو ہمیں درکار ہے کہ 75 سال کے جو ہم سارے یہ مسائل اور جن سے ہم دوچار ہیں کہ اس کو ہم آپس میں مل بیٹھ کر حل کر سکیں. دعا دی جا سکتی ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں
اور پھر وہی بات کہ بھئی آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا. اب آپ کو موقع ملا ہے, آپ 2013 سے 18 تک بھی ایک دوسرے کے خلاف رہے, 2018 سے اس کے آگے بھی آپ نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی. اب لامحالہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, پوری پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے آمنے سامنے. آئیڈینٹیفائی کریں کہ یار ہمارے مسائل کیا ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کیا ہیں, پولیٹیکل سٹرکچر کے مسائل کیا ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایسے حکمران جو ہے ہمارے آڑے آتی ہیں, کون سے اختیارات ہمارے ہونے چاہیے, کون سے اختیارات کسی دوسرے کے ہونے چاہیے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنہری موقع ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تمام ان حالات سے گزرنے کے باوجود آج میز پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور بالخصوص ایز اے نیشن اور ایک ملک کے ہمارے لیے زیادہ. لیکن جاوید صدیق صاحب, اس ملک میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 15-16 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن میں بیٹھی رہی ہے, اور اس نے اپوزیشن کی اور بڑی بھرپور اپوزیشن کی ہے. جو جماعتیں اسمبلی سے باہر ہوتی ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ الیکشنز کے ذریعے وہ پارلیمان کا حصہ بنے, اس نظام کا حصہ بنے. دوسری طرف ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ نہیں, اسمبلیوں کا حصہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ بنے. تو پھر یہاں ایک تفریق تو ہوتی ہے نا. پھر یہ ان کی خام خیالی ہے, ان ایکسپیرینس ہے, نا تجربہ کاری ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف 2007 میں واپس آئے اور بے نظیر بھی آئی تھی, تو میاں صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو پیپلز پارٹی نے ان کو منایا, بے نظیر نے اور زرداری صاحب نے, کہ الیکشنز کا جو پروسیس ہے اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے. تو اس وقت بھی ہوا, اور اب ان جماعتوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسمبلی سے باہر یا الیکٹرل پروسیس سے باہر رہنے کا مطلب ہے آپ ایک سوئسائڈ کر رہے ہیں, آپ خودکشی کر رہے ہیں, خلا چھوڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن. لیکن جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے ایک. دوسرا میرا خیال ہے کہ ان کی جو تفہیم ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی پالیٹکس کی, وہ نامکمل ہے. اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ فوج کے ذریعے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پاور میں آ سکتے ہیں اور اس پاور کو سسٹین کر سکتے ہیں. اگر ان کا پیپلز پاور کے اوپر یقین ہو کہ مجھے اگر لوگ ووٹ دیں گے, مجھے پاور میں لائیں گے اور میرے پاس اختیارات ہوں گے, تو میں ملک کے مسائل کو حل کر لوں گا. اور یہ وہ اپروچ ہے جو پولیٹیکل اپروچ ہے. خان صاحب کی اپروچ جو ہے وہ ابھی بھی ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور مختلف چینل سے, کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو دباؤ میں لا کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر کے, مذاکرات کر کے, جبکہ ان کو ملنا پولیٹیکل فورسز سے, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اگر وہاں سے کوئی اشارہ یا گرین سگنل مل جائے, اور ان کے جو حامی اخبار نویس ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی, ان کی بات بن گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک پولیٹیکل ایکسپیرینس جو ہے نا ان کا مکمل نہیں ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر ان کے پاس عوام کی پاور ہوگی, جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں موسٹ پاپولر لیڈر ہوں, اگر آپ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں تو یو کم ٹو پاور ود دی میسو پیپلز مینڈیٹ, لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئیں تو آپ بہت پاورفل ہوں گے. اگر آپ کسی اور کے سہارے آئیں گے, کسی کے سہارے, تو آپ کی پوزیشن جو ہے بہت نازک ہوگی, کمزور ہوگی, اور آپ وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو سیکھنا چاہیے, اور یہ تھریٹ کرنا اور نہ مذاکرات کرنا اور یہ کہنا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا وغیرہ وغیرہ, پہلے تاریخ دیں اور پھر بات کریں گے, یہ طریقہ نہیں ہے, اور یہ دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے. دنیا بھر کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں, اور پری کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے, پہلے سے طے شدہ شرائط کے تحت مذاکرات نہیں ہو سکتے. میز پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے, کچھ باتیں مانی جاتی ہیں, کچھ منوائی جاتی ہیں, کچھ پہ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, اور اس طرح سے یہ جو ڈائنامکس ہے مذاکرات کی چلتی ہے. اگر آپ ضد کریں, انا کا مسئلہ لے آئیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو اس سے تو تباہی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب آپ فرمائیے گا, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک چارٹر آف سینٹی جو ہے یہ تو ہونا چاہیے, اور چارٹر آف جو سرٹینٹی ہے دراصل یہ ہونا چاہیے, اور سینٹی کو پریویل کرنا چاہیے. اس چارٹر آف
سرٹینٹی کی جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اور آپ بات کرتے رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی بھی ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چلیں یہ مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں, یہ تو ایک سیاسی استحکام کی جانب ایک قدم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اب ایک میچورٹی آئے گی اور عمران خان صاحب کے پاس بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو کہیں گے کہ کم از کم منیمم ایک ایجنڈا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پہ بات ہو سکتی ہے, سیاسی مذاکرات سے یہ بات آگے چلے, سیاسی استحکام سے یہ بات آگے چلے اور چارٹر آف اکانومی تک پہنچے, تاکہ یہ تو ایک مسئلہ ایک سائڈ پہ ہو, کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے ملکی مفاد کا اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے. جاوید صاحب I'm happy کہ آپ نے یہ رکھا, میں بھی اسی پہ سوچ رہا تھا کہ آگے گفتگو کریں. ایک تو یہ کہ سیریسنس آف دا ڈیفیکلٹیز ان دی اکانومی جو ہے وہ آئی تھنک کہ ہر ایک پر عیاں کرنی بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام کر بھی لیتے ہیں تو آگے آپ کو آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. آپ $25 ارب آر اسٹیئرنگ یو ان دا آئی کہ اگلے سال آپ کو $25 ارب پھر اکٹھے کرنے ہیں. اب ان کو ہم بغیر آئی ایم ایف میں جائے مشکل ہوگا ہمارے لیے کرنا, کیونکہ ہماری کریڈٹ وردینس جو ہے آپ کو پتا ہے تینوں نے ڈاؤن گریڈ کی ہوئی ہے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی خسارہ کچھ ہوگا, تو $30 ارب آپ کو اگلے سال چاہیے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی صدیق صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ کے دوست بھی اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفارم کیجئے. دو اب آپ کے اگلے 5 سالہ منصوبے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اکانومی پر. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف اور 25 سے 30 ارب ڈالر اگلے ہر سال 3 سال میں اکٹھے کرنے ہیں, پلس آپ نے ایک واقعی اس کو آپ چارٹر آف اکانومی کہیں, آپ اکنامک میمورینڈم اپنا لکھنے کا کہیں, یا اس کو تو میں کہوں گا کہ نیشنل ایمرجنسی اکنامک پلان جو ہے اس کی جو کئی بیسز ہیں وہ تو اب آپ کو طے ہی کرنی پڑیں گی. اور یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان نہ تو متحمل ہو سکتا ہے جس طرح کے بجٹ کے خسارے ہم چلا رہے ہیں. مطلب آپ 7 سے 8% آف جی ڈی پی کا بجٹ کا خسارہ چلاتے ہیں تو آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. جب آپ بورو کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹ بڑھتا ہے اور پھر آپ وشس سائیکل میں ہیں کہ آپ کی مارکٹ پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. ملک ایسے چلے گا نہیں. اب اسی طرح آپ اگر امپورٹ کرتے ہیں 70-80 ارب کی اور آپ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ملا کے ابھی بھی $20 ارب کا گیپ چھوڑ دیتے ہیں تو ملک ایسے چلے گا نہیں. یہ دو تو کلیدی باتیں ہیں جن پہ ایگری کرنا پڑے گا. تیسری, اکنامک گورننس کو ہر لیول پر اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا تاکہ آپ کوئی ادارے بیچ سکیں, تاکہ آپ انویسٹمنٹ ملک میں لا سکیں, تاکہ آپ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھا سکیں, تاکہ آپ اپنے جو انڈسٹری ہے اس کو دنیا سے کنیکٹ کر سکیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف سیمسنگ ایک کمپنی جو ہے اس کو جو پورا ویتنام ہے وہ $70 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے سیمسنگ کے پارٹس کی. اگر پاکستان کوئی ایسی چیز چائنا کے ساتھ ڈھونڈ لیتا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چائنا شومی فون بناتا ہے, چائنا اب گاڑیاں بناتا ہے, آپ کوئی ایسا پارٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 30 سال سے ہم ایک انڈسٹری کار کی چلا رہے ہیں پر ایک بتی بھی باہر بیچنے کے قابل نہیں ہے. مطلب یہ چلے گا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دوسری بات میں اب وزن ہے کہ آپ کو گرینولر مائکرو لیول پر کوئی ریفارم پاکستان کا اپنا رکھنا پڑے گا اور بیسک چیزوں پہ اگری کرنا پڑے گا کہ ہم بڑے خسارے نہیں رن کریں گے. ہم پاکستان کی امپورٹ کو سنبھال کے رکھیں گے اور ایکسپورٹ 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 یہ وہ نعرہ ہے جو ہر بچے کو سمجھائیں گے. ہم مراد جو ہیں وہ صرف ان کو دیں گے جو بیسٹ یا احساس جو آپ اس کو کہنا چاہیں اس میں آئیں. ہم امیروں سے سبسڈیز وڈرا کریں گے, ہم کنسیشنز وڈرا کریں گے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہ لگائیں, آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہ لینا چاہیں, آپ سیلز ٹیکس کے نظام کو یکسوئی بنا کر کم نہ کرنا چاہیں سیلز ٹیکس. یہ ایسے چیزیں ہو نہیں سکتی. اب ریٹیلر کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ میں نے سڑکیں بھی استعمال کرنی ہے ملک کی, میں نے ڈیفنس کو بھی یوز کرنا ہے سرحدوں پر پاکستان کی, اور 22 لاکھ ریٹیلر ہے پاکستان میں اور اس میں سے صرف 30,000 ٹیکس دیتا ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا. اگر میں نے یہ سہولیات استعمال کرنی ہے تو ٹیکس دینا میری رسپانسبلٹی ہے, ورنہ وہ ٹیکس ان پہ پڑتا ہے جو پرسنل انکم ٹیکس دیتے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر میں دیتے ہیں. اب یہ ہے وہ 5 سالہ بیسک باتیں جو ہر
آنے والی حکومت کو. یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ جہاں ہم ان کو کہتے تھے کہ چارٹر آف سرٹنٹی کرو, اب آپ اس طرف چلے گئے ہیں. اب ایز سٹیزنز اینڈ ایز people who influence the political and economic discourse, جاوید صاحب, ہمیں اب پارٹی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اچھا اگر آپ نے بیچنا ہے تو آپ نے 5 سال میں کیا بیچنا ہے؟ اگر آپ نے انرجی کے لاسز کم کرنے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اس کا ذریعہ کیا ہوگا اور یہ کتنے کام ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 4,000 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو, 4,000 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو, اور معذرت کے ساتھ, اور میں ان حکومتوں کا پارٹ رہا ہوں, وی ہیو فیلڈ. پی 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 مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا, پی 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 نے کوشش کی, پی ایم ایل این نے کوشش کی, پی ٹی آئی نے کوشش کی, اب پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, پر ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ کلیدی فیصلہ یہ ہے کہ ہم ڈسکوز نہیں چلا سکتے, کیونکہ ان میں چوری بھی ہوتی ہے, کلیکشن بھی کم ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس بھی ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. سو اس کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں ٹیلی کام سیکٹر, آج صرف آپ سوچیں کہ ایک ہی وہ ہوتا اور ہمیں کنیکشن لینے جانا پڑتا پی ٹی سی سے, تو کیا حال ہوتا ہمارا. کیا میں اس طرح آپ سے بات کر سکتا اسلام آباد سے باہر بیٹھ کر؟ یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم پرائیویٹ سیکٹر ایفیشنسی لائیں گے اور سرکار کو سوچنے کا موقع دیں گے. وہ تو سارا دن ٹرانسفر, پیسے دینے میں, فائر فائٹنگ میں, اسی میں گزار دیتے ہیں. سرکار کا کام تو پالیسی کی تھنکنگ ہونا چاہیے. سو اگلے 5 سال پاکستان میں بہت بہتری کی گنجائش ہے, پر میں ایسا نہ ہو کہ 5 سال بعد آپ سے بات کروں اور میں کہوں کہ جیسے ہم نے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ چارٹر آف سرٹنٹی کی بات کی, آج ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے جو آج باقی باتیں کی ہیں, اور میرے دوستوں نے کہا کہ الیکٹرل ریفارمز بھی ضروری ہیں, میں ایک اور ریفارمز کا ذکر کرتا ہوں. پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز بھی ضروری ہیں, اور وہ اے ڈی پی کے پیسے کے ریفارمز نہیں ہیں, وہ اور قسم کے ریفارمز ہیں جو جوڈیشری نے خود کرنے ہیں, اور اسپیشلی لوئر کورٹس کو, کیونکہ ہم صرف سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم شاید سپریم کورٹ تو بہت بہتر فنکشننگ میں ہوگا, جہاں بیک لاگ ہے, جہاں انصاف نہیں ملتا. اور پھر آخر میں اگر 5 سال کے بعد کا جو منصوبہ ہے وہ سول سروسز ریفارم کا ہے, تاکہ سروس ڈیلیوری لوگوں کو مل سکے. یہ اب بڑے کام ہیں جاوید صاحب, اگر ملک نے اس دلدل سے نکلنا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور فاروق صاحب وہی مسئلہ ہوتا ہے پھر کہ یہ جو اندرونی ڈی اسٹیبلائزیشن جو فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ پھر آپ کو اتنی بڑی بڑی اگر آپ کو پالیسی بنانی ہے تو یہ پھر سارے اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. جی وہی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آج سارے ملک کی سیاسی قیادت جو ہے, پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن ہو جائیں گے, اکتوبر میں ہو جائیں, سپٹمبر میں ہو جائیں, نومبر میں ہو جائیں, آج اگر کسی بھی طریقے سے بیٹھ ہی گئے ہیں سارے, تو یہ سارے مسائل جس کی طرف میں نے توجہ دلائی, آپ دلا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب دلا رہے ہیں, سارا ملک دلا رہا ہے, اور یہ جو ادارے ہیں, جب ریفارمز کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی نا. ہمارے یہاں تو جو انعطاف ہوا ہے وہ ہر چیز میں ہوا ہے نا, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, معیشت کا شعبہ ہو, انصاف کا شعبہ ہو, ہر جو ہے. تو اب یہ بیٹھے ہیں, بیٹھ جائیں 2-4 دن کی بجائے 2 ماہ بیٹھ جائیں نا, ساری قیادت بیٹھی ہے نا, کوئی باہر تو نہیں بیٹھا ہے, کوئی شاید میرے خیال مولوی سراج الحق صاحب, مولانا صاحب, اور جے یو آئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ان کی ظاہر ریپرزنٹیشن تو ہے نا, حکومت کی ریپرزنٹیشن ہے, جے یو آئی مذاکرات سے باہر ہے, لیکن باہر آج پورے ملک کی سیاسی قیادت جو وہ بیٹھی ہوئی ہے, اور جو بندہ جو جس کے ذہن میں آتا ہے اور جو اشارہ کراتا ہے کہ جی اس کی ریفارمز بھی ہے, اس کی بھی ریفارمز بھی ہے, تو یہ اگر یہ 1 ماہ کا پروسیس یہ 1 دن میں جلدی نہ کریں. ان ساری جو حل طلب مسائل ہیں سب نے حکومتیں کی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ پرابلمز کیا ہیں, پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہیں, انہیں کیسے حل کرنے کو بیسک چیز طے کر لیں کہ جناب میں جیتا یا آپ جیتے, ہمیں یہ چیزیں جو ہے یہ ٹھیک کرنی ہے. اور اب طریقہ کار اس کا کیا, وہ ظاہر ہے کہ اپنا اپنا ہر ایک کا سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے, یا سیاسی جو ان کا بیانیہ ہوگا وہ اپنا ہوگا, لیکن ہمیں بنیادی چیزیں جو وہ طے کرنی پڑیں گی کہ یار ہمارے مسائل یہ ہیں, اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو وہ یہی موقع ہے ہمارے پاس. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ایسا موقع ہو کہ دیکھیں نا, ایک طرف پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, یہ جو رائٹ لیفٹ والے سو کالڈ جو بھی تھا اس وقت, یہ ان کے درمیان محاذ آرائیاں رہی, وہ سب محاذ آرائیاں, دشمنیاں جو ہیں وہ پیار محبت دوستیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں, قرارداد پیش کر رہے ہیں, تو ایک سائڈ یہ ہے ایک سائڈ وہ ہے. تو یہی ایک آخری موقع ہے میں سمجھتا ہوں سیاسی قیادت کے پاس
کہ وہ بیٹھ کے اپنے تمام اپنا جو جس کا ویژن ہے. دیکھیں نا, اگر نون کو یہ پتہ ہے کہ یار مجھے فلاں الیکشن میں ہرایا گیا, تو وہ اس کا آئیڈینٹیفائی کرے کہ بھی الیکشن میں اس طرح کی مشینری استعمال نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اپنے خدشات کا اظہار کر دے, یہ اپنا عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی وہ اپنے خیالات کا خدشات کا اظہار کر دے. اسی طرح اقتصادی پالیسی کے حوالے سے کہ بھی ہمیں اس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنے بڑے خسارے لے کے نہیں چلنا. اب دیکھیں نا, ابھی کل ہی رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ سال پی آئی اے کا جو خسارہ تھا وہ 88 ارب روپے تھا. اچھا, آپ کو 88 ارب روپے تھوڑی رقم ہے, آپ کو 172 ارب روپیہ لگانے پڑے ہیں ٹیکس اضافی, کہ جو بھی گیپ تھا جو پورا کرنے کے لیے. آپ کے 3 ادارے, پاکستان سٹیل ملز, پی آئی اے اور ریلوے, ان تینوں کا جو مجموعی خسارہ ہے وہ 200 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو آپ اس کو درست کیوں نہیں کرتے بھائی میرے؟ یہ اگر آپ درست کریں تو 200 ارب روپے سالانہ تو آپ یہ بچا رہے ہیں 3 محکموں کے, باقی سینکڑوں ڈویژنز اور یہ سارے موجود ہیں. اور یہ انڈرسٹینڈنگ جاوید صدیق صاحب عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو معیشت کا معاملہ ہوتا ہے یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہوتا. آج فرض کی اتحادی حکومت ہے, اپوزیشن بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اس کی پھر کہیں حکومت آ جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ مسائل ہوں گے جس طرح اب یہ مسائل چل رہے ہیں. یہ تو ایک سنجیدہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, تو تبھی معاملات بہتری کی جانب جائیں گے. دیکھیں, ایک پاکستان میں کچھ سیاستدانوں کا گروپ ہے جو کہتا ہے, جن کا یہ نعرہ ہے ری امیجننگ آف پاکستان. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم پاکستان کے ان پرابلمز کو ری امیجن کریں. ایک موقع آ گیا, 75 سال جو غلطیاں کی ہیں, جس میں یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں, بجلی کا 4000 ارب روپے کا خسارہ, پاور گردشی قرضہ جو چل رہا ہے, گردشی قرضہ چل رہا ہے. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی جو لیکیج ہے, جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, جو ہمارا سارا پیسہ تباہ و برباد ہو رہا ہے, اس طرح کی چیزیں یہ ہر حکومت آتی ہے, اس پہ باتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں یہ سنتے ہوئے اور یہ بریفنگز لیتے ہوئے. سو کب ہم کریں گے؟ وہ چینی کہتے ہیں کہ 1000 سال کا سفر جو ہے نا, اگر آپ نے کرنا ہے تو پہلا قدم اس کی طرف اٹھانا ہوگا. تو ہمیں اب پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. یہ موقع ہے سیاسی قیادت کے پاس, اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو پاکستان کے مستقبل پہ سوچنا ہے. پاکستان پر رحم کھانا چاہیے. پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام بے پناہ سفر کر چکے ہیں, ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, کہ جو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 22 لاکھ اگر وہ کہتے ہیں ریٹیلرز ہیں, اور ان میں سے چند ہزار ٹیکس دے رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ اربوں روپے کی گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. بے شمار اہل ثروت اور منیڈ پیپل ہیں, امراء ہیں, ان سے اگر آپ ٹیکس مانگیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کی توہین ہے. اور دوسری طرف وہ تمام سہولتیں مانگتے ہیں اپنے لیے, اچھی سڑکیں مانگتے ہیں, اچھے سکولز مانگتے ہیں, اچھے اعلیٰ ہسپٹلز مانگتے ہیں جن میں بہترین علاج میسر ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ حکومت کے پاس کچھ ہوگا تو یہ سب کرے گی نا. سو اس لیے ٹیکس کا نظام جو ہے اس کا ریفارمز بہت ضروری ہیں. میں آج سے 25-30 سال پہلے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جب وزیر خزانہ تھے, اس وقت سے یہ سن رہا ہوں کہ ٹیکس کا بیس بڑھانا ہے, اور اگر ٹیکس کا بیس بڑھانا ہے تو اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, جو ٹیکس مشینری ہے اس کو ریفارم کرنا چاہیے, اور تاکہ ہمارے ریونیوز بڑھیں, اور کم از کم معیشت کو سیاست کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ریونیوز بڑھیں تو ہمارے پاس فنڈز ہوں گے اور لوگوں کے لیے سہولتیں میسر ہوں. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, فاروق فیصل خان صاحب اور ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب آپ کا. آپ ہمارے ساتھ آج کی اس خصوصی گفتگو میں شریک رہے. پاکستان میں جو بھی ہے اور جس کیپیسٹی اور جس استعداد کے اندر بھی اس ملک میں پاکستان کا شہری موجود ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ عام شہری ہے, چاہے وہ سرکاری افسر ہے, جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے اگر وہ ایمانداری سے اپنے کردار کو ادا کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. عوام جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. مہنگائی, بے روزگاری اور جو اس وقت جو معاشی چیلنجز ملک کے ہیں اس میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں. ہر سیاسی جماعت کو اور ہر سیاسی رہنما کو اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.